اللہ اکبر مسلمانوں ذرا دھیان دو کہ آپ کو چاہے اس جنت کی سرٹیفکیٹ، آپ کو چاہے کہ جنت کے لیے وہ اعمال، آپ کو چاہے جنت میں کہ آپ کو اسی طرح سے بشارتیں ملی کہ آؤ جنت میں جاؤ، یا فلاں سے کہہ دو جنت میں، ہمیں تو نہیں ملے گی کیونکہ وحی بند ہو چکی ہے، لیکن ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ وہ تھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منہج کیا تھا؟ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تشریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے۔ اور صحابہ کا موقف کیا تھا؟ سمینا واطعنا، سنا نبی سے، اس کے بعد کوئی جرت نہیں ہوئی کہ صحابی کو اپنی رائے اس میں دے دے، کیونکہ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی بہتر رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں جنت نصیب ہو۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے رہیں، لیکن اس کے لیے کہ معیار میں آج آپ کو دے دوں تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں، ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ شاید جنت ہماری وراثت ہے، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ نہیں، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار کے مطابق ان کے پاس ایک خاص نظام رکھا ہے، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے سامنے جنت میں جانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة۔ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وأن تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان۔ قال والذي نفسي بيده لا أزيد من هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه۔ فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر رجلا من أهل الجنة فلينظر إليه۔ متفق علیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی جو اکیلا، یکتا اور مثال اور لامثال ہے۔ اس کے بعد بے حد بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی اور پورے جہانوں کے لیے ہدایت اور رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور تمام مومنین مخلصین اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھائے ہوں۔ برادران اسلام، یہ بات آپ اور ہم سب کو جان لینی چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی مشکل یا بدامنی یا بد اخلاقی یا تباہی کا اگر کوئی حل ہے وہ دین اسلام ہے۔ ایسے ہی آخرت میں اگر کسی کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی عذاب سے بچنا ہے اس کا بھی حل دین اسلام ہے۔ لیکن مسئلہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام
ایک کامن نام اب بن چکا ہے۔ اسلام یہ ہر ایک کا اختیار بھی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس عظیم دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑوں، اس عظیم دین کے ساتھ میری کوئی نہ کوئی نسبت ہو۔ یہ انسان کی جبلت اور فطرت میں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے سائے کے نیچے یا اسلام کے اندر رہ کر کے کب ہم وہ مقصد کامیاب حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم وہ فوز و فلاح، کامیابی اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اپنے دامن میں وہ اپنے دامن گیر کر سکتے ہیں انہیں، یہ سوال اب ہمارے سامنے ہے۔ اس کا جواب آسان ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں سعادت مندی ہم حاصل کریں، آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں امن قائم ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی اس کی اصلاح ہو، آپ چاہتے ہو اس کے ساتھ دنیا بھی ایک جنت کا گہوارہ بن کر کے ہم آخرت میں جائیں، اور آخرت میں بھی ہمیں قبر میں قیلن سلامن سلاما یا ابشرو کی نویدیں ہمیں وہاں سننے پڑیں، یا قیامت کے روز ہمیں جنت کی طرف بلایا جائے، جنت کی طرف ہمیں آوازیں دی جائیں، تو ضرور آج ہم اور آپ مل کر کے کچھ قرآن کریم کی آیات اور کچھ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری باتیں، وہ عظمت والی باتیں، وہ حقیقت پر مبنی باتیں سن کر کے اپنا فیصلہ خود اپنے اوپر چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کسی دوسرے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں دوسرے کی تزکیہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک صحیح حدیث میں جو صحیح مسلم میں حضرت عیاض بن حمار المجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر ایک نظر ڈالی، عرب پر اور عجم پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہو گئی، مقت کا لفظ آ گیا، سوائے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے جو اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن حدیث چونکہ لمبی ہے، اس میں یہ بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہ غصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ٹھنڈا کر دیا۔ ہاں، آپ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، جب دنیا میں بدامنی، دنیا میں ظلم، دنیا میں دین بیزاری عروج پر تھی، اور خصوصاً جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، وہاں پہ تو انسان کو کھاتا تھا، وہاں حقوق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہاں جہالت چھائی ہوئی تھی، اور پورے انسان اور انسانیت قعر مذلت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب وہاں پہ امن و سکون، چین اور وہاں پہ ترقی کے شاید یہ کچھ امیدیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ بھی آگے دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین میں پیدا کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پہلی وحی، پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام نازل فرمایا، اور جو کلام اللہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اصل انسانیت کی ایک اکسیر تھا، انسانیت میں بگاڑ کا علاج تھا، انسانیت میں دنیا اور آخرت کی سعادت کا ایک وہ ٹانک، ایک وہ نسخہ تھا کہ انسان اگر اس پہ عمل کریں انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بہتر بن جاتی ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی سدھار لیں گے۔ اس کامیابی اور سعادت کا آغاز پہلی وحی سے ہو گیا۔
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے، اس سورت کی ابتدائی ان آیات سے کیا، اور یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، آپ نے انہیں سنا، اور سن کر کے پھر آپ نے اب یہ دوسروں پر پیش کی۔ دوسرے کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ دعوت قبول کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت زید بن ثابت جو ایک غلام تھے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چار وہ پہلے خوش نصیب انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کے لیے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے اختیار کیا۔ مجھے جو بات کہنی ہے، کیونکہ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی بہتر رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں جنت نصیب ہو۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے رہیں، لیکن اس کے لیے ایک معیار میں آج آپ کو دے دوں، تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں، ہم کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ شاید جنت ہماری وراثت ہے، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ نہیں، جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار کے مطابق ان کے پاس ایک خاص نظام رکھا ہے، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے سامنے جنت میں جانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ یہ میں نے اس طرح سے اختصار کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا نام یہ کہیں وہ قرآن تھا۔ آپ کے اخلاق قرآن تھے، آپ کی سیرت قرآن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کی تفسیر تھی۔ اور یقین جانیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا اور پھر اس کی عملی تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے چند مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ، سب سے پہلے جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی اس پہ اللہ کے پیغمبر پہلا ایمان لانے والے ہوتے، اس کی تصدیق کرنے والے۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا ایمان تین چیزوں پر ضروری اس کی بنیاد ہونی چاہیے، تین ارکان اس ہمارے ایمان میں ضروری ہے کہ جب ہم زبان سے اقرار کریں، اقرار باللسان، وہاں اس کے ساتھ دل کی تصدیق ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک انسان صرف زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، اگر دل میں اس کے کوئی بھی نفاق یا قدورت یا پھر بغض ہے تو اللہ بچائے یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے دل کا صاف ہونا۔ تیسری چیز، جب ہم زبان سے اگر اقرار کر لیتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس عمل کا وہ پہلو آ جاتا ہے کہ عمل اس کا اظہار بن جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ مومن ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے 5 وقت کی نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس کامیابی کی طرف دعوت دی، جس جنت کی طرف دعوت دی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رسول مبعوث کیے، یہ رسول، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ رکھا، تاکہ ہم آپ کو دیکھتے ہوئے کسی اور کی طرف اپنے نظر التفات نہ کریں، ہم آپ کو ہوتے ہوئے کسی اور کے نقش قدم پہ نہ چلیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور منہج کو تسلیم نہ کریں۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت لے کر کے اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش ہوئے، جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو، آپ اپنے اقربا کو، آپ اپنے جو آپ سے متعلق ہیں ان لوگوں کو دعوت پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ آپ نے فردن فردن ایک ایک سے خطاب کیا، اور فلاں اے آل عبد المطلب، اے آل خاندان ہاشم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، آج میری بات مان لو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ رسول ایک منہج لے کر کے آتے ہیں، رسول ایک دعوت لے کر کے آتے ہیں، اور اسی انسان کو خوش نصیبی اور جنت نصیب ہوگا جو رسول کی دعوت پر عمل کرتا ہے، جو اس پہ چلتا ہے۔ تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے آیا ہیں کہ جب یہ دعوت پیش ہوئی تو اس میں لوگوں کے دو حصے ہو گئے، لوگوں کے دو طبقے بن گئے، ایک وہ جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے، ایک آپ کی دعوت کو رد کرنے والے۔ پھر ایک اور طبقہ آیا، انہوں نے مصالحت کا نام لیا، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کریں، کچھ ٹائم آپ ہماری باتیں مان لیں اور کچھ وقت ہم آپ کا لے لیں گے، دونوں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا کہ جو بات آپ پہ نازل ہوتی ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا کھل کر کے بیان کیا۔ اس کے نتیجے میں آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے نے 40 برس تک سب سے محبوب رکھا تھا، جس معاشرے نے آپ کو ہمیشہ اونچائی کے مقام پر رکھا تھا، آپ کی قدر و منزلت وہاں کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین میں تھی، لیکن یکدم گرا کر کے آپ کو ساحر، مجنون یعنی دیوانہ، جادوگر کہہ کر کے آپ کو جو ہے دھتکار رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ ہے دوستو یہ دعوت حق، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے دلوں کے اندر جو طاغوت ہیں ان کا توڑ، وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نظام میں پورے کا پورا داخل کرنا۔ اگر یہ آ جاتا ہے انسان کے کسی قلب و جگر میں، یقین جانے وہی انسان کامیاب ہے۔ الحمدللہ جب آپ نے یہ دعوت دی، آپ کو تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، آپ کے ساتھی انہیں بھی اذیتوں کا شکار ہونا پڑا، یہاں تک کہ سن 10 نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا زبردست ناکہ کسا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مجبور ہو کر کے، آپ کے کچھ سہارے تھے وہ ٹوٹ گئے، آپ نے طائف کی پہاڑیوں کی طرف رخ کیا تاکہ وہاں پہ مجھے اس خالص دعوت کا کوئی شیدائی مل جائے، تاکہ اس کے ذہن میں بات سمجھ آ جائے۔ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس پر اپنے آپ کو چلانا۔ صرف یہ اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں، اپنے آپ کو ہم ایمان والے کہہ دیں، لیکن آئیے اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، مکے سے دور پہاڑوں کا راستہ اختیار کر کے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں گئے آپ؟ کیا وہاں پہ آج لوگ کام کرنے کے لیے بھی ان جگہوں پہ پہنچتے ہیں، اپنے روزگار وہاں حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے وہاں گئے تاکہ یہ اللہ کے بندے دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچ جائے، دنیا میں ان کو سعادت اور امن مل جائے اور آخرت میں ان کو جنت الفردوس نصیب ہو جائے۔ لیکن لوگ جب دعوت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کا نتیجہ بالکل وہی ہوتا ہے جو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے روا رکھا۔ جو آج جس طرح سے طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے، ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آپ کے سامنے پھول بچھاتے، آپ کو جو ہے جگہ دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ سنگ باراں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا سب سے جو ہے دردناک واقعہ وہاں پہ پیش آیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
वफात से कुछ दिन पहले दरियाफ्त कर रही है, पूछ रही हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी में आपका कोई ऐसा वाक़या बताए जो आपको अभी तक नहीं भूल रहा हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब ये दावत लेकर के मैं ताइफ अपने रिश्तेदारों के पास गया, अपने प्यारों के पास गया, और वहाँ पे जो सलूक मेरे साथ किया गया, जो मुझे तकलीफ़ें दी गई, वो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, ये दावत है, और इस दावत को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दावत दुनिया की सादत है और जन्नत का रास्ता है। आमाल जन्नत बहुत सारे लोग आते हैं, बयान करके चले जाते हैं। याद रखिए, उस वक्त तक हम जन्नत हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारी निगाह इंतखाब अल्लाह के प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा न हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किरदार न हो, और आपके साथ फिर आपके वो परवाने, आपके वो दीवाने, आपके वो शहदाई, वो अल्लाह के बरगुज़िरा जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार किया था आपकी नबी की सोहबत के लिए, वो सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की तारीख के वो अजीम शख्सियात और हसीयात जिन्होंने जहलत को इल्म में बदल दिया, और जिन्होंने कत्ल गारत के जगह पे अमन लाया, बदकारियों के जगह पे इफ़्फ़त और पाक दामनी के दुनिया में चर्चे, उन्होंने जो चर्चे होने लगे उन लोगों के लिए जो अजमत के सतून थे, वो सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए थोड़ा अपने आप को फारिग कर दीजिए मुझसे कि आज हम इस मसलक में डूबे हैं, उस फिक्र को लिए हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को तकफीरी फतवे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी आपने उस जमाने, उस तारीख को पढ़ा या उस जमाने का मुताला किया जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ताइफ की वादी में तन्ने तनाह जाते हैं, लेकिन इन्हें दुआ दे करके वहां से आता है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, जिसने तूने मुझे नबी बनाया, इस कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं समझ पाए। अल्लाह हो सके इनकी कौम में से, इनकी नस्लों में से कोई न कोई मुवाहिद बनाए, कोई इस्लाम लाने वाला, कोई जन्नत का शेदाई बनाए। आप जरा उन जगहों की तरफ देखिए, उस जमाने को तरफ देखिए जिस जमाने के बारे में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुन नास करनी, लोगों में पूरी दुनिया में अगर हम देखें, पूरे जमानों में सबसे बेहतरीन सदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? रब का ये कुरान, जो कुरान हमारे सामने महफूज है, इसे कोई बिगाड़ने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा, इसमें तसहीफ और तहरीफ का कोई दुनिया में पैदा नहीं होगा। अगर उठा भी जलील होकर के, मरदूद होकर के दुनिया से जिल्लत की मौत मरता है, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इरशाद है कि हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे और आपके ऊपर नहीं है, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, कुरान के साथ हमारा क्या ताल्लुक? तो ये कुरान करीम नाजिल हुआ, कुरान की आयतें अल्लाह के नबी ने इसकी तशरीह की, और इस तरीके से साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, इस तरीके से साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा कुरान नबी से सुनते, नबी की तशरीहात सुनते। इसमें न किसी इमाम की जरूरत थी, न किसी दूसरी तशरीह की जरूरत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा ध्यान दो, जन्नत में जाने वालों के लिए बड़े अजीब अजीब किस्म के असबाब बनाए हैं। वो मेरे भाई भी, वो मेरे मुसलमान भाई हैं, सभी हम ध्यान दें। क्या आपको चाहिए इस जन्नत की सर्टिफिकेट? आपको चाहिए कि जन्नत के लिए वो आमाल, आपको चाहे जन्नत में कि आपको उसी तरह से बशारतें मिली कि आओ जन्नत में जाओ, या फलां से कह दो जन्नत में। हमें तो नहीं मिलेगी क्योंकि वही बंद हो चुकी है, लेकिन उन लोगों के नक्शे कदम पे चले, उनके तरीके पे चले। वो थे साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका मनहज क्या था? अल्लाह का कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते। और सहाबा का मौकिफ क्या था? समीना व अताना, सुना नबी से, उसके बाद कोई जुर्रत नहीं हुई कि सहाबी को अपनी राय उसमें दे दे। इताअत में अगर उनकी चमड़ी भी खुदेर दी जाए, वो इताअत में पीछे रहने वाले नहीं थे, क्योंकि वो कर बैठते थे जो अल्लाह के नबी उन्हें हुक्म देते। जवान साहबा में से हजरत मुसअब बिन उमैर की कभी तारीख पढ़ लें, किस तरीके से उस नौजवान ने
اللہ کے اس دین کا ساتھ دیا اور قرآن اور سنت کے ان ہیروں کو، ان موتیوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر کے اور جنت کا مقام حاصل کیا۔ کوئی خاتون ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی کبھی تاریخ آپ پڑھیے، کبھی ان کے مواقف پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسے وہ ان سنتوں کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو لینے میں حاضر ہوا کرتی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے اس نظام کے اندر اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اور پھر آپ کو بتاؤں، آج ہم اعمال جنت ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کیونکہ یاد رکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اے حسین چہروں، واللہ میرے سامنے آپ عظیم انسان ہو، کیونکہ اس مسجد میں ہو، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والے ہو۔ اگر آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی، آپ کا یہ آنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اور یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبریاں بتانے کے لیے کہا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بشروا ولا تنفروا، آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، نفرت کی باتیں نہیں، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بتاؤ، اس دین میں لوگوں کو مشکلات نہیں ہے۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ المتحابین فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، خصوصاً ان اللہ کے گھروں میں، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ تو یہ جنت کے لیے آپ کو میں آسان طریقہ بتا دوں، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہماری زندگی اگر جوان ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، بڑھاپے میں اگر قبریں سامنے دستک دے رہی ہیں، حالات اور واقعات کا کوئی پتہ نہیں ہے، کون گھر سے نکلتا ہے پھر گھر واپس آتا ہے، لیکن ایمان لے کر کے چلیے، ایمان اپنے سینوں میں مزین کر کے چلیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو پیش کروں۔ ایک اعرابی اتی اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گوار گاؤں میں رہنے والا، لیکن اللہ اکبر، نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے کتنے پیارے لوگ رکھے تھے۔ دیہاتی، کوئی ماڈرن دنیا کا کوئی نہیں پڑھا لکھا، فلاں یہ جی آج کل بات بھی کرتے ہیں دھو کر کے ہم لوگ، لیکن یہ دیہات میں رہنے والا، لیکن اس کی فکر اور سوچ دیکھیے۔ ان علماؤں سے میری گزارش ہے جو ہمیشہ اپنی رائے کے مطابق لوگوں کو ناپتے اور جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اس اعرابی سے سیکھیے۔ یہ دیہاتی ہے، اور وہ میرے بھائی قرآن اور حدیث کے ان موتیوں سے، ان ہیروں سے دور ہو کر کے لوگوں کی باتوں پہ عمل کر کے جنت ڈھونڈتے ہیں۔ جنت وہاں ملنے والی نہیں ہے۔ اب سنیے اس صحابی کے عمل سے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حالانکہ اس امت کے صدیق بھی موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ موجود تھے، مفتیان اور فقہائے صحابہ موجود تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر مجھے جنت کا راستہ بتائیں گے تو یہ آمنہ کا لال بتائیں گے، مجھے اگر کوئی جنت کا راستہ بتائیں گے، یہ جو شافع روز محشر ہیں جنہوں نے یہ کہا انا فرتکم علی الحوض، اے میرے امتیوں میں حوض پہ تمہارا انتظار کرتا ہوں گا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے دنیا ایک طرف سے آپ بنا لو جو جیسے طریقے بنانے ہیں جنت کے لیے، لیکن اس عربی سے سیکھے کہ جب یہ عربی آتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائے۔ سن لے میرے بھائیوں، جتنے بھی سننے والے لوگ ہو، مجھے وہ عمل بتائے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اور وہ عمل مجھے بتائے، وہ عمل اگر میں کر لوں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، کوئی دنیاوی مال و متاع نہیں، کوئی اپنی جاہ حشمت کے لیے نہیں، لیکن وہ عمل مجھے بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کلمے کی تشریح سے بتائے کہ جو 5 ارکان اسلام کے ہیں، کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اپنا الہ مانیں، اللہ کو اپنا داتا مانیں، اللہ کو اپنا غوث مانیں، اللہ کو اپنا مشکل کشا مانیں، اللہ کو اپنا حاجت روا مانیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا خالق و مالک اور رازق مانیں، اور اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پہلا
پہلا کام. اور اس کے بعد کہا پھر 5 وقت کی نماز ادا کرنا، کیونکہ توحید کے بعد اسلام کا پہلا رکن ایک مسلم کے اوپر وہ ہے 5 وقت کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ان کے بغیر ان کا نہ پڑھنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھنا. تیسرا فرمایا اگر فرض زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر ہے بھائیو بخیلی مت کرو، یہ فرض ہے، فرض زکوٰۃ آپ ادا کریے. کہا تیسرا جنت کا کام ہے. اور چوتھا کام کہ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیے. اس آدمی نے جب سنا، اس صحابی نے جب سنا، اس عرابی نے جب سنا، اس شخص نے جب سنا، اللہ اکبر، اس نے کہا جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے کبھی کمی پیشی نہیں کروں، کبھی بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے عزم، اور یہاں پہ ہمیں دعوت ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور اس کی جو تشریح ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ان کا عمل اگر فرائض کے اوپر اور صحیح سنتوں کے مطابق ہے، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ معلوم ہو، اللہ اسے ضرور اس کے عزم، اس کے ارادے پر بھی جنت ضرور دے دیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ تھوڑا بھی کمی اور پیشی اس میں نہیں کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دے دی. کہا اگر کسی کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جنتی کسی آدمی کو دیکھے تو بس اس آدمی کی طرف دیکھے. من سرہ ان ینظر رجلا من اہل الجنت فلینظر الیہ، تو اس کی طرف دیکھیے. ہاں یہی ہماری دعوت اور منہج ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق ہمارا منہج، اس میں صحابہ کرام کا عمل ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ صحابہ تقریباً 1,24,000، اس وقت جب ہم اختلاف کرتے ہیں، مسئلے کی اختلاف کہتے ہیں فلاں جنت میں چلے جائے فلاں، اس وقت کو ابو بکر کا کون سا مسئلہ، عمر کا کون سا تھا؟ کہیں گے بھئی کیوں، وہ تو صحابہ تھے. کہنا ان کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی. ابو بکر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا انت عتیق ابشر وانت عتیق اللہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے ابو بکر خوشخبری ہو تجھے، تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے آگ کے عذاب سے نجات دے دی ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع، سنتوں پہ مضبوطی سے تھامے رہنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دین کے ساتھ محبت ہمارے دلوں میں اللہ ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ راستوں سے نجات عطا فرمائیں، اور تاکہ ہم خالص اپنے آپ کو کتاب و سنت کے اس عملی طور سے ڈال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے ان راستوں پہ چلے اور گامزن ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.